انشاءاللہ وہ اس اجر میں برابر کا شریک ہے۔ اور آپ رمضان کے اندر جہاں نیکی کرنے کے بہت سارے مواقع اور ہیں، وہاں یہ بھی موقع ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، صدقہ جاریہ کا انتظام و انصرام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز من ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جن کی اچھی تربیت کر کے انسان دنیا سے جاتا ہے۔ یہ نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی نیک دعاؤں کی وجہ سے قبر کے اندر بھی ان کے والدین کے حال پہ رحم فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا ہم اس نقطے پر غور کریں کہ کیا واقعتاً ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ جو ہمارے بعد دعا کرے اور ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرے۔ اگر تو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے تو پھر ایک ماحول سامنے آتا ہے۔ میں کبھی قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پہ جب غور کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں کبھی اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ یہ تو آخری وقت تھا، پتہ نہیں کب روح پرواز کر جائے۔ ان کو تو آخری وقت میں وصیت کرنی چاہیے تھی کہ بیٹو میرے بعد یہ کام کرنا، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ ان سے پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی تھی، انہیں یقین تھا کہ میری اولاد جو جواب دے گی اس کے ساتھ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم نے اگر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، ایسی تربیت جو اسلامی اور دینی تربیت ہے، تو پھر تو ہمیں توقع ہے، اور اگر ایسے نہیں کیا تو پھر بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اولاد خود نمازیں نہیں پڑھے گی، خود اپنے لیے دعا نہیں کرے گی، یہ ہمارے لیے کیا دعا کرے گی؟ دوسری چیز فرمایا، پہلی چیز من ولد صالح یدعو لہ، اور دوسرا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو انسان کر کے جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے بارے میں فرمایا کوئی مسجد بنا جاتا ہے، کوئی قرآن پاک لے کر کسی کو تلاوت کے لیے دیتا ہے، کسی کتاب کی اشاعت کرواتا ہے، بلکہ آخری پوائنٹ بھی اسی کے ساتھ ہم شامل کر لیں، او علم ينتفع بہ، یا وہ علم جو انسان جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مثلا کوئی کتاب چھپوا دی، کسی پروگرام کا اہتمام کیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے اصلاح کر لی، اپنی عقائد کی اصلاح کر لی، کوئی اور ذریعہ دین کی تبلیغ کا، نشر و اشاعت کا، خطبات کا اہتمام، دروس کا اہتمام، CDs اور کیسٹ لے کر تقسیم کر دی لوگوں کے اندر، اس پیغام کو عام کیا۔ جب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، قبر کے اندر بھی۔ اور یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ظاہر بات ہے انسان کو احساس تو ہوتا ہے کہ میں مال خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت کو یہ عمل کتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک دانہ زمین میں کاشت کیا اور اس کے نتیجے میں ایک پودا ہوگا، جس پودے کو 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ پہ ایک سٹا اور باری لگی، ہر بالی کے اندر سٹے کے اندر اللہ نے 100 دانے پیدا کیے، گویا کہ ایک دانے کے بدلے اس کو
اللہ تعالیٰ نے 700 دانے دیے. اس لیے اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا محبوب ہے. اللہ مال میں بھی برکت کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ دیتا ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کون سے اتنے پیسے ہیں کہ میں مال خرچ کروں، یہ تو مالداروں کا کام ہے، یہ تو جن کے پاس بے پناہ مال و دولت ہے ان کا کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مالداروں کو ضرورت ہے جہنم سے بچنے کی، جہنم کی آگ سے عذاب سے بچنے کی، اسی طرح فقیروں کو بھی ضرورت ہے، کم مال والوں کو بھی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم اللہ کی عذاب سے جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بچو، جتنا کسی کی ہمت ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا، ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا. صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے بے شمار مال دیا، اس کے مال کا کوئی شمار و کتار بھی نہیں. جب چندے کی اپیل کی گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا، اس نے 1 لاکھ درہم اٹھایا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ نے قبول کیا اور اللہ نے اس کا یہ اجر و ثواب جو اللہ نے جس کا وعدہ کیا اس کو عطا کیا. لیکن دوسرا آدمی اٹھا، اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، صرف 2 درہم تھے. اس نے 1 درہم جیب میں رکھ لیا، 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اس کا یہ 1 درہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوا لاکھ درہم سے سبقت لے گیا. کیوں؟ اس نے اپنی آدھی جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اس نے اپنی آدھی جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. میرے بھائی اور میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے اپنا منشور رکھا، اپنا پروگرام رکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ہماری یہ دعوت جو کتاب و سنت کی ہم دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ موافق ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر ہم موافق ہیں تو میں آپ سے یہ تائید چاہتا ہوں کہ آپ اس دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمارے دست و بازو بنیں. آپ دیکھیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک آدمی مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک آدمی اس کے بچوں کا نان و نفقہ برداشت کرتا ہے، ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو سارے کے سارے اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہے. میں آپ سے جس طرح یہ تائید مانگتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کی نشر و اشاعت میں ہمارے دست و بازو بنیں. ایک تو وعدہ آپ یہ کریں کہ اس پروگرام کے اندر یہ خصوصی طور پر جو ہمارا ماہانہ پروگرام ہے اور ہمارا نمائندہ پروگرام ہے، اس کے اندر آپ باقی ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچے. اگر آپ کی اور میری کوشش سے ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کی اصلاح ہو گئی تو نبی پاک نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، آپ کے محنت اور کوشش سے اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. اور دوسری بات کہ یہ پروگرام جو چلتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ بھائیوں کے اور آپ بہنوں کے تعاون سے ہے. یہاں پہ کھانا عشائیہ پیش کرنا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا اور باقی جو اخراجات اس کرتبہ کے پروگرام کے، کتابوں کی نشر و اشاعت کے پروگرام کے، یہ سارے آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہم آپ بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں، وگرنہ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ایسے ایسے مخیر حضرات جماعت کے اندر اور ہمارے احباب میں پیدا کیے ہیں کہ جو تعاون کرتے ہیں اور یہ پروگرام بھرپور طریقے سے چل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس کو جاری و ساری رکھے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ کوئی مسلمان بھائی اور بہن، کوئی بچہ بخل نہ کرے. یہ بچہ کتنے پیسے دے گیا ہے؟ یہ 20 دینار ایک دے کر گیا، اس کا ایک اور بھی بھائی ہے. ہاں جی، تو بھائی میں جب اعلان کروں گا اس کے بعد آپ نے شروع کرنا. چلو یہ سبقت لے گئے، انشاءاللہ ان کو سبقت کا اجر تو حاصل ہوگا. تو میں تمام بھائیوں سے اپیل کروں گا، تمام بہنوں سے اپیل کروں گا، کوئی بخل نہ کرے. 100% تک بھی اگر کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے. آج میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ کہوں کہ جو بھائی 100 دینار دینا چاہیں وہ سٹیج پر آ کر دیں.
خصوصی دعا سب کے لیے دعا کریں گے ہم، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقہ چھپا کر کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ناراضگی ختم ہوتی ہے، قبر کے عذاب سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور پھر یہ دین کی نشر و اشاعت، ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، کتاب جب تک پڑھائی جاتی رہے گی، کیسٹ جب تک لوگ سنتے سناتے رہیں گے، اور اس پروگرام سے جب تک لوگ استفادہ کریں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمت کریں تمام بھائی، حد الامکان، یہ مہینے کے پہلے ایام ہیں، ابھی یہ تو نہیں کہ تنخواہ ختم ہو گئی آپ کو مل گئی، تو آپ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکتے ہیں اس پروگرام میں حصہ ڈالیں۔ لو جی میں بھی ڈالتا ہوں۔ اور ایک اور اعلان آیا ہے کہ مرکز نے ایک زکوٰۃ فنڈ بھی قائم کیا ہے جو مستحق حضرات تک یا مستحق مد میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو مرکز کے زکوٰۃ فنڈ میں بھی جو شخص زکوٰۃ کے پیسے جمع کر رہے ہیں، یہ پیسے زکوٰۃ کے نہیں ہیں، یہ زکوٰۃ فنڈ سے علاوہ ہیں۔ ہم آپ کے جو یہاں کے انتظام و انصرام کے لیے وہ پیسے خرچ نہیں کرتے، اس کے علاوہ مرکز نے زکوٰۃ فنڈ قائم کیا ہے، تو جو بھائی زکوٰۃ کے پیسے جمع کرائیں یہ بھی آپ کا تعاون ہوگا بڑا، تو باہر بھائی عبداللہ شاد صاحب کے پاس وہ پیسے جمع کروا دیں، ایسے ہی نا؟ جو زکوٰۃ فنڈ جمع کرواتے ہیں، مرکز کا زکوٰۃ فنڈ بھی موجود ہے جس میں مستحق لوگوں کا تعاون کیا جاتا ہے یا مستحق جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ بھائی عبداللہ شاد صاحب کے پاس جمع کروا دیں۔ دعا کریں سب کے لیے، اللہ رب العزت ہم سب کے روزے نمازیں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے سب کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے ہمارے رب رحیم و کریم، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ تو ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تو ہماری جلوتوں سے بھی واقف، ہماری خلوتوں سے بھی آگاہ ہے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، تیری رحمت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی سیاہی کو اپنے رحمت کے چھینٹوں سے دھو دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو روزے داروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو افطاری کے وقت کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو جمعے کے دن آخری ساعات میں ہونے والی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ یہ ساری مناسبات جمع ہیں، ہم تیرے بندے، تیرے در کے فقیر اور محتاج، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ ان میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اللہ تمام لوگوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب رحیم و کریم ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ ہمارے روزے، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات جو بھی ہم نیکی کر سکے اللہ اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارا نام بھی ان نیک لوگوں میں، ان سعید لوگوں میں لکھ دے جن کو تو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار یہ بہاریں نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں دنیا میں جمع کیا اسی طرح ہمیں بھی ہمارے والدین، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام، دوست احباب سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمانا۔ اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی طرح جنت الفردوس میں جمع کرنا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، موت کی سختیوں سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کی ندامتوں سے بچانا، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنا۔ اے اللہ اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اللہ جن کو تو نے اولاد نہیں بخشی، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ تو ہی شفا عطا کرنے والا، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے مسلمانوں کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دلا۔ اللہ تیرے یہ بندے اپنے وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے رزق کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ یہ پروگرام تیری کتاب اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت کے لیے یہ پروگرام اور یہ اہتمام اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما۔ اس پروگرام میں جس طرح بھائی حصہ ڈالتے ہیں، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی زبانی طور پہ دعوت دیتا ہے، کوئی کسی طرح بھی حصہ ڈالتا ہے، اللہ سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ رہتی دنیا تک اس پروگرام دعوت و تبلیغ کے اس انتظام کو الہ العالمین رہتی دنیا تک جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ برما میں مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے بندوں کی مدد فرما، کشمیر میں، فلسطین میں، سوریہ میں، مصر میں، ہر جگہ اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ اللہ ملک پاکستان کو بھی اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسلام اور امن کا گہوارہ بنا۔